جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بخشش، مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کا رمضان سے اور رمضان کا قرآن سے خاص نسبت ہے، ایک گہرا تعلق ہے۔ ایسے میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی قرآن پاک سے اپنا خاص تعلق اور خاص رشتہ جوڑیں۔ خاص کر اس مہینے میں ہمارا یہ تعلق قرآن سے اور بڑھ جانا چاہیے، چونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس بات کی دلیل اللہ خود قرآن میں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری وہ اپنی حالت پہ نہیں ہیں، ان کتابوں میں تبدیلی آ چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، وہ بدل چکا ہے۔ وہ جس طرح نازل ہوئی تھی وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، لیکن قرآن، اللہ اکبر، جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک قرآن ویسے ہی ہے، ایک نقطے نہ آگے ادھر ادھر ہوا ہے، نہ زیر و زبر میں کوئی فرق ہوا ہے، نہ کوئی حرف میں بدلاؤ ہوا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، آج تک قرآن ویسے موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، حالانکہ
بہت سارے لوگ آئے اور قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی، قرآن کریم میں تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم میں حذف و اضافہ کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن قرآن بدلنے والے خود بدل گئے، قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن قرآن ویسے کہ ویسے ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو قرآن کریم جیسے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، آج تک قرآن کریم ویسے موجود ہے اور قیامت تک ویسے موجود رہے گی یہ کتاب، کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے کیا فائدے ہیں، کیا فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ آئیے حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھ لیا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کی برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ بھی وضاحت فرما دیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو گویا اس کے لیے 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے، 30 نیکیاں ان کی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے اس کتاب کی پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، ایک حرف پر گویا 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ایک پیج میں آپ ٹیلی کریں کتنے حروف ہیں، کتنے حروف ہیں۔ اگر ہم روزانہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں، ایک پیج پڑھتے ہیں، تو ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! اسی لیے میرے بھائی اس قرآن کریم کی تلاوت ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور خاص کر اس مہینے میں تو ہمیں اور زیادہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، آپ کتنے بھی کتابیں پڑھ لیجئے، لیکن قرآن کریم پڑھنے پر جو ثواب ہے، قرآن کریم کی تلاوت پر جو ثواب ہے، قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے پر جو ثواب ہے، دنیا کی کسی کتاب میں وہ ثواب اور نیکی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اندر وہ شوق، وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اور یہی نہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرؤوا القرآن، کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ، اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اور رب سے کہے گا، اے اللہ، یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، دنیا کے سارے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر یہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن پر عمل کرتا تھا، یا اللہ تو آج اس کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، سوچئے قرآن کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو قرآن کس وقت کام آئے گا؟ جب نہ ہمارا مال کام آئے گا، نہ ہماری اولاد کام آئے گی، نہ ہمارے دوست احباب کام آئیں گے، نہ ہمارے عہدے منصب کام آئیں گے، اس وقت یہ قرآن کام آئے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے قرآن کو سمجھا، ہم نے قرآن پر عمل کیا، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن رب سے سفارش کرے گا اور کہے گا، اللہ تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں مغفرت فرما، اللہ تو انہیں بخش دے، اور رب قرآن کی سفارش پر اس انسان کو بخش دے گا۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور یہی نہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ویسے تو سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ خاص بندے اللہ کے ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ
اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا خاص بندہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے، اللہ کا مقرب بندہ بنے، تو میرے بھائیوں قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو سمجھیے اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج دیکھیے ہم مسلمانوں کی حالت، ہم قرآن کریم سے کس قدر دور ہیں، اور ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں بہت سارے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہم قرآن میں تدبر کریں، غور کریں کہ آخر ہم پڑھ رہے ہیں اس عربی عبارت کو، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس میں ہم کچھ سمجھ رہے ہیں یا صرف انگلی دوڑاتے جا رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور آج تو یہ مسلمان قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ دیکھیے کچھ ایسے حفاظ ہیں، کچھ ایسے حافظ ہیں جو قرآن اتنے اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں، کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے حفاظ کرام کو کل اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، صرف یعلمون و تعلمون کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں دے گا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خاص کر لیا، ہمیں قرآن کو 3 دن میں پڑھنا ہے، 6 دن میں ختم کرنا ہے۔ ایسے لوگ قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، قرآن کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم 6 دن میں قرآن کو ختم کر دیں، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم قرآن کو 3 دن میں ختم کر دیں، نہیں، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کا لفظ سمجھ میں آ جائے، قرآن کے معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج دیا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، کیا ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی۔ اس لیے جہاں ہم اس مبارک مہینے میں 2 قرآن ختم کرتے ہیں، 3 قرآن ختم کرتے ہیں، وہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی قرآن ختم کیجئے اور ایک مرتبہ معنی کے ساتھ پڑھیے، ایک مرتبہ قرآن سمجھ کے پڑھیے، پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے خاص کر اس مبارک مہینے میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کی فضیلت اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کریم پڑھنے سے انسان سربلندی پر پہنچ جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے انسان کا مقام کہاں تک پہنچ جاتا ہے، کیسے ماحول بن جاتا ہے، کیسے سماج میں انقلاب آ جاتا ہے، اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم جب نازل ہوا تھا اس سے پہلے کا دور اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ دیکھیے عرب میں کیا ماحول تھا، عرب کے اندر کتنی برائیاں تھی، جہاں کچھ خوبیاں تھیں وہاں بہت زیادہ برائیاں بھی تھی۔ وہ لوگ جو آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے، زنا و بدکاری کے عادی تھے، وہ لوگ جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی پر اترے ہوئے تھے، وہ لوگ جہاں لڑائیاں چھڑ جاتی تو سال ہاں سال لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ لیکن جب قرآن آیا، قرآن اترا اور قرآن کو لوگوں نے سنا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پر عمل کیا، وہی لوگ جو کل تک آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہو گئے، وہی لوگ جن کے یہاں تہذیب و تمدن اور اخلاق کی کوئی چیز نہ تھی، وہی لوگ اخلاق و تہذیب کا نمونہ پیش کیے۔ وہی لوگ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، وہی لوگ جو کل تک بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قرآن نازل ہونے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد عورتوں کو ایک عزت دینے لگے، عورتوں کو ایک مقام دینے لگے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب میں کیا ماحول تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا محض 23 سال کے اندر، محض چھوٹی سی مدت میں پورے عرب سے برائیوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا پرچم
परचम फैल गया, तौहीद का परचम हर जगह फैल गया और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होने लगी। मेरे भाइयों, तो ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की बरकत है, ये कुरान की अहमियत और फजीलत है। आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो किताब है। इसलिए एक शायर ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। जब से हमने कुरान छोड़ा है, हमारी ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर बन गई है। उन लोगों ने कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, तो एक आला मकाम पर पहुंच गए। इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो ये वो किताब है कि इंसान इस किताब, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कुछ लोगों को सरफराजी अता करता है, और इसी किताब के ज़रिए से अल्लाह ताला कुछ लोगों को ज़लील और रुसवा करता है। मतलब ये है, जो इस किताब को पढ़ेगा, अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको सरबलंदी और सरफराजी अता फरमाएगा, और जो कुरान को छोड़ दिया, कुरान पर अमल नहीं किया, तो फिर वो ज़िल्लत और रुसवाई उसके लिए मुक़द्दर बन जाती है। आज हम देख रहे हैं कि हम मुसलमानों की क्या हालत है, कितनी ज़लील हैं हम, कितने रुसवा हैं हम, हमारी क्या वक़ात है, हमारे साथ कैसे कैसे प्लानिंगें, साजिशें हो रही है, और मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है आजकल। लेकिन हम मुसलमानों पर अफसोस है कि हम अल्लाह की किताब समझने के लिए तैयार नहीं, हम अल्लाह की किताब से जुड़ने के लिए तैयार नहीं, हम अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, सोचिए, आज 11 रमज़ान होने जा रहा है, आज 11 रमज़ान होने जा रहा है। आज तक ये 11 रमज़ान समझो गुजर जाएंगे, हमने क्या कुरान अभी तक खोल कर देखा? क्या हमने कुरान अभी पढ़ कर देखा? क्या हमने कुरान समझ कर देखा? हमने कुरान को पढ़ा। हम दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं, बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए, और दुनिया की सारी चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन इस मुबारक महीने में ज़रा सोचो, क्या हमने कुरान के लिए कभी वक्त निकाला? अल्लाह की किताब को कभी हमने पढ़ा? तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करें, और इस महीने में ख़ास कर कुरान को पढ़ें और समझ कर पढ़ें, मफ़हूम समझें, माना समझें। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या कहा है। मेरे भाइयों, आज के मुसलमान को देखिए और कुरान करीम को देखिए, कितना रिश्ता मजबूत है। मानते तो, कहते तो सब हैं कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, लेकिन उस पर अमल करने वाले कितने हैं? अगर देखेंगे, अंदाज़ा करना चाहते हैं कि आज के मुसलमानों का रिश्ता कुरान से कितना गहरा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक तरफ कुरान करीम को रखिए, कुरान के अहकामात को रखिए, और एक तरफ हम अपनी ज़िंदगी को रखें और देखें कि कुरान ने जिन बातों पर अमल करने के लिए कहा है, उन बातों पर हमारा अमल कितना है, और कुरान ने जिन बातों से मना किया है, उन बातों से हम कितना रुके हुए हैं। एक तरफ लिस्ट बनाएं और देखें। कुरान कहता है वअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। आज कितने मुसलमान हैं जो कलमा पढ़कर भी अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराते हैं। कुरान कहता है अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। आज कितने मुसलमान हैं जो बजाय अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के किसी और की इताअत करते हैं, किसी और की पैरवी करते हैं। कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। आज देखो मुसलमान कितने नमाजी हैं। अभी तो रमज़ान है, माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद है। शव्वाल में आप देखेंगे या रमज़ान ख़त्म होने के बाद देखिए कि कुरान के इस फरमान पर आज मुसलमानों का अमल कितना है। अकीमुस्सला, कुरान कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन क्या हम नमाज के पाबंद हैं? कुरान कहता है कि वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज कितने लोग हैं जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तड़पाते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बातें करते हैं, माँ बाप को तकलीफ़ें देते हैं। तो क्या हम कुरान पर अमल कर रहे हैं? कुरान कहता है कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो,
قرآن کہتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کو بھوکا نہ رہنے دو، اپنے پڑوسیوں کے حال و خبر لیتے رہو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم کبھی اپنے پڑوسی کی خبر لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کے بھی حال دریافت کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اپنے پڑوسی کے حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے مسافروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، قرآن کہتا ہے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرآن کہتا ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ میرے بھائیوں، ایک طرف آپ رکھیں قرآن کی ان باتوں کو جو قرآن کرنے کے لیے کہتا ہے، اور آج ان باتوں پر ہمارا عمل کتنا ہے، ہمارا عمل کتنا ہے، اور اندازہ کیجئے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے کتنا ہے۔ اور ایک طرف ان باتوں کو رکھیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے، کیا آج ان سے ہم رکے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ آج کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے جو شرک کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ جوے بازی، یہ شراب حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی شراب نوشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ افسوس ہے۔ تو کیا ہمارا عمل ہے قرآن کریم پر؟ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ کیا قرآن کی اس فرمان پر ہمارا عمل ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلخوری نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے غیبت اور برائی بیان نہ کرو۔ آج کیا قرآن کی اس فرمان پر ہمارا عمل ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے صدقہ و خیرات کرو۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو۔ کیا قرآن کے اس فرمان پر ہم عمل ہے ہمارا؟ قرآن کہتا ہے کہ تم فضول خرچی نہ کرو، قرآن کہتا ہے تم فضول خرچی مت کرو۔ آج اگر سب سے زیادہ کوئی قوم فضول خرچی کرتی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور ان کی فضول خرچی دیکھنا ہے تو مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھ لیے کتنے فضول خرچی ہوتی ہے، کتنے کھانے برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے رسومات ہیں، ان رسومات کے پیچھے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ہماری شریعت تو اتنا کہتی ہے کہ تم نکاح کرو ولیوں کی موجودگی میں، گواہ کی موجودگی میں، اور ولیمہ کر دو، بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے نکاح میں۔ لیکن آج شادیوں میں ڈھیر سارے اخراجات، اتنے اخراجات ہیں کہ بیچارے غریب ہی رہ جاتے ہیں، ان کو شادی کے لیے وہ ہمت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے فضول خرچی مت کرو۔ اب سچے دل سے بتائیے، انصاف کے ساتھ بتائیے، ہم سوچیں کیا واقعی میں قرآن پر ہمارا عمل ہے؟ کیا واقعی میں آج ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، اور خاص کر اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ اس مہینے میں قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، کبھی بھی قرآن پڑھیں تو سمجھ پر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کی خاص کر تلاوت پڑھنے، کرنے، سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس مہینے کے روزے کو قبول فرمائے، اس مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو ایسے خلوص اور جذبے کے ساتھ آخری سانس تک تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔